ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. हर तरह की तारीफात हम्दो सलाम रसूल की होती है अल्लाह तबारक व तआला की वाहदहुल्ला शरीक बेमिसल और बेमिसाल ज़ात के। वो अकेला है जिसका ना कोई मददगार है ना कोई जिसका मुआविन है और उसे अपने मुआविन और मददगार रखने की जरूरत भी नहीं है। वो अकेला ही इतनी बड़ी कायनात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। आसमान को बगैर सुकूनों के उसने खड़ा कर दिया है
زمین کے نیچے بھی کسی قسم کا کوئی سہارا نہیں. یہ پوری کی پوری دنیا، پوری کی پوری کائنات معلق ہے. اس میں بسنے والی ہر طرح کی مخلوقات کی وہ حفاظت کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے. کوئی مخلوق ایسی نہیں، کوئی ذرہ ایسا نہیں، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ رب العزت کی حفاظت سے باہر ہے. وہ ہر انسان کی حفاظت کرتا ہے اور ہر انسان کے اعمال کی بھی حفاظت کرتا ہے، انہیں اپنے پاس دیکھ لیتا ہے. اتنی بڑی کائنات، پھر اس کے اندر بسنے والے ہزاروں لاکھوں جہان، پھر لاکھوں جہانوں کی کروڑوں اور اربوں ضروریات کو ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، لیکن اتنی بڑی کائنات، زمین و آسمان کی حفاظت اس پر بوجھ نہیں ہے، اس کو تھکاتی نہیں ہے، اس کو عاجز و لاچار نہیں ہے. ہر طرح کی تعریفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. آمین. درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. پچھلے جمعہ المبارک میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے حقوق العباد رکھے ہیں، اور حقوق العباد میں سب سے افضل حق، سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا حق، جس کو پورا کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے اللہ رب العزت کے حقوق کے بعد، وہ والدین کا حق ہے. ان کی زندگی میں ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا. اور اس لیے نہیں کہ میری یہ ذمہ داری ہے، بلکہ اس لیے کہ میرے رب کا یہ حکم ہے. ان کو اپنے اوپر بوجھ سمجھ کر نہیں، بلکہ اس نیت سے کہ ان کی اطاعت و فرما برداری، ان کے ساتھ اس نے سلوک کی میرا بھی فائدہ ہے، اور ان کے ساتھ بدتمیزی، ان کے ساتھ برا سلوک، ان کے حقوق کو پورا نہ کرنا، اس میں میرے والدین کی کوئی کمی، کوئی کوتاہی نہیں، کوئی ان کا نقصان نہیں، میرا ہی نقصان ہے. اللہ رب العزت مجھ پر ہی ناراض ہوگا. مالک بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت، ہم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. جا رہا رجل من بنی سلمہ، بنو سلمہ کا ایک شخص آیا اور نبی علیہ السلام سے آ کر کہتا ہے، هل بقي من بر ابويّ شيء ابرهما به من بعد موتهما. یا رسول اللہ، میرے والدین زندہ تھے، میں نے ان کی مکمل خدمت کی، جس طرح رب ذوالجلال کا حکم تھا، جس طرح آپ کی تعلیمات تھی، میں نے مکمل طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا. کسی بھی لمحے ان کی نافرمانی نہیں کی، کسی لمحے ان کے کسی حق کو ادا کرنے میں تاخیر نہیں. اب یا رسول اللہ، دونوں کے دونوں وفات پا چکے ہیں، اس دنیا میں نہیں. هل بقي من بر ابويّ من شيء ابرهما به. یا رسول اللہ، کیا میرے والدین کی وفات کے بعد بھی کوئی ان کا حسن سلوک مجھ پر باقی؟ ابرهما به، کہ جس کے ذریعے سے میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر سکوں. رب ذوالجلال نے ویسے ہی ان کو اتنا بڑا انعام دیا تھا کہ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے. ان کی نظر صرف دنیا تک محدود نہیں تھی، ان کی نظر دنیا سے آگے قبر، اور قبر سے آگے حشر، اور پھر رب ذوالجلال کی رضا میں جاتی ہے. اب سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کر رہے ہیں وہ صحابی آ کر، اور سوال کیا ہے کہ یا رسول اللہ، کیا اب بھی ان کی وفات کے بعد بھی میں ان کے ساتھ اس نے سلوک کر سکتا ہوں؟ کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسی چیز جو مجھ پر ابھی بھی لازم ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نعم میرے صحابی، ابھی بھی تم ان کی وفات کے بعد، جب تک تمہاری زندگی ہے، تم ان کے ساتھ اس نے سلوک کر سکتے ہو. الصلاۃ علیہما، اللہ رب العزت کی رحمت ان کے لیے مانگا کرو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے والدین پر اس طرح رحم فرما،
ان کے اوپر اتنی اس طرح شفقت نازل فرما کے جس طرح میں چھوٹا سا تھا اور میرے والدین مجھ پر اپنی رحمت کیا کرتے تھے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مجھے چھوٹے سے کو انہوں نے پالا پوسا، میری ضروریات پوری کی، میری تربیت کی، میری پرورش کی، مجھے جوان کر دیا اور میری آنکھوں میں، میری سوچ میں اتنی صلاحیت اور استعداد پیدا کر دی کہ میں لوگوں کی سوچ کو سمجھ سکوں، لوگوں کی آنکھوں کو دیکھ سکوں، لوگوں کے رویوں کو سمجھ سکوں۔ الصلاۃ علیہما، میرے صحابی کثرت سے ان کے لیے دعائیں رحمت کرنی، والاستغفار لہما، اور کثرت سے اپنے والدین کے لیے استغفار کرنا ہے کہ یا اللہ میرے والدین سے جو وسیع تقاضوں سے غلطیاں ہوئی ہیں یا اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اب وہ دنیا میں نہیں کہ اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگتے، اب وہ دنیا میں نہیں ہے کہ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو اور وہ اپنی غلطی کو سامنے رکھ کر تیرے سامنے اپنے آنسو بہا سکیں۔ والاستغفار لہما، یا اللہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ تو میرے والدین کی غلطیوں کو معاف فرما۔ وَإِنْفَاذُ عَنْ عُهُودِهِمَا، فرمایا میرے صحابی تیسرے نمبر پر ان کے ساتھ حسن سلوک ان کی وفات کے بعد یہ ہے کہ جن جن کے ساتھ انہوں نے کچھ لینے کا وعدہ کیا تھا ان کے وعدے کو پورا کرتے، جنہیں وہ اپنی زندگی میں کچھ دیا کرتے تھے، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، احترام اور ادب کے ساتھ، پیار اور وقار کو ملحوظ رکھ کے، جو وہ اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ، جن کے ساتھ ان کو محبت ہی ان کو دیا کرتے تھے، ان سے کوئی وعدہ کیا تھا، انفاذ عہودہما، میرے صحابی ان کے اس وعدے کو بھی پورا کرتے ہیں۔ انفاذ عہودہما، ان کے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اور پھر نبی اسلام فرمایا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، اور ان کے اپنے والد کے دوستوں اور اپنی والدہ کی سہیلیوں کی بھی عزت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جا رہے ہیں، ساتھ میں غلام ہیں، سامنے سے ایک شخص آ رہا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر ہے اور بہترین لباس پہنا ہوا ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہے، بہترین کپڑے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتر جاتے ہیں سواری سے اور اپنی پگڑی اتار کر اس کے سر پر رکھ دیتے ہیں۔ غلام نے کہا کہ آپ نے اتنا بڑا اس کو تحفہ دے دیا، یہ تو گاؤں کا رہنے والا ہے، دیہاتی شخص ہے، اور یہ تو یرغا بھی یسیر، یہ تو تھوڑی سی چیز پر بھی بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ ہمارے والد عمر بن خطاب کا دوست ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ آدمی کے نیک ہونے کے لیے اور اس کے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ ان سے محبت کرے جن سے ان کا والد محبت کرتا تھا۔ وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، نبی اسلام فرمایا ان کے والدین، ان کے دوستوں کی عزت کریں۔ وَالصِّلَةُ الَّتِي لَا صِلَةَ لَكَ إِلَّا بِاتِّبَاعِهِمَا، فرمایا آخری بات، پانچویں بات ان کی صلہ رحمی کے ساتھ، ان کے حسن سلوک کے ساتھ، ان کے ساتھ ان کی وفات کے بعد اچھائی کیسی ہے، یہ بات بھی ضروری ہے کہ جو رشتہ داری میرے والدین کی وجہ سے میرے ساتھ بنتی ہے اس رشتہ داری کا خیال رکھنا۔ والد کی طرف سے چچا ہے، پھپھو ہے، تایا ہے، والدہ کی طرف سے ننہال ہے، ننہال اور ددیال دونوں کا خیال رکھنا، یہ اگر تو خیال کرے گا ان پانچ باتوں کا تو تو اپنے والد کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ اس نے شروع کرنا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، سورہ نساء پہلی آیت۔ لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور رشتہ داری کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ کل قیامت کے دن رب ذوالجلال اس رشتہ داری کے متعلق سوال کرنا ہے، اور والدین کے بعد سب سے زیادہ حقدار والدین کے بعد قریب رشتہ دار، بہن بھائی، والدین کے رشتہ دار، اس کے اپنے گھر یہ سب سے زیادہ یہ اقربین، یہ قریبی رشتہ دار۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو بھی اس بات کا وعدہ دیا، بنی اسرائیل سے اس بات کا وعدہ دیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ رب العزت نے فرمایا جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو، تمہاری بدنی عبادت کی اللہ رب العزت کے لیے ہوگی، کہ تم نماز پڑھو گے اللہ کی رضا کے لیے،
تم سجدہ کرو گے اللہ کی رضا کے لیے، تم اس کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے جاؤ گے، یہ اللہ رب العزت کی بدنی عبادت ہے۔ اور مالی عبادت بھی کرنی ہے تو صرف اللہ رب العزت کی، کہ اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کو مرہوز خاطر رکھتے ہوئے تمہیں خرچ کرنا ہے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی اور کے نام کی نظروں میں آنا نہیں۔ اور تم نے اپنی زبان سے بھی جو عبادت کرنی ہے، اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے، کہ ہر وقت تیری زبان اللہ رب العزت کے ذکر سے تر رہے، تیری زبان پر اللہ کا ذکر چلتا رہے۔ اور جب تو نے دل کے ذریعے سے، دماغ کے ذریعے سے بھی جب کسی کی عبادت کرنی ہے تو پھر بھی اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے۔ لا تعبدون الا اللہ، اللہ رب العزت نے تم سے یہ وعدہ دیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو۔ جب کسی کے سامنے جھکنا ہے، جب کسی سے محبت کرنی ہے، اللہ رب العزت کی محبت سب سے مقدم، اس کے بعد اللہ رب العزت کی محبت کی وجہ سے کسی اور سے محبت، اللہ رب العزت کی محبت سب سے مقدم، پھر اللہ کی محبت کی وجہ سے کسی سے نفرت، یہ اللہ رب العزت سے محبت ہے۔ اللہ رب العزت پر توکل، اللہ رب العزت پر اعتماد، اللہ رب العزت پر بھروسہ، یہ دل کی بات ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ ساری کی ساری عبادات میرے تیری، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور اس ایک ایک لمحے کا ایک ایک پل اور ایک ایک سیکنڈ یا اللہ صرف اور صرف تیری رضا کے لیے۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، یہ رب ذوالجلال نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا۔ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى، والدین کے بعد قریبی رشتہ دار جو تمہارے ہیں ان کا خیال رکھنا، اسی کا رحمی کا وعدہ رب ذوالجلال نے بنی اسرائیل سے کیا۔ آج والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہیں، بھائی سے کیا محبت ہوگی، بہن سے کیا الفت ہوگی، ننیال اور ددیال سے اس کا کیا رشتہ مضبوط ہوگا۔ ان سب کی بنیاد جو ہے، ان سب تعلقات کی جو بنیاد ہے وہ جتنی مضبوط ہوگی یہ تعلقات اتنے کے اتنے مضبوط ہوں گے، اور جتنی وہ بنیاد کمزور ہوگی یہ تعلقات اتنے ہی کمزور ہوں گے۔ اس کے دل میں اگر والد کی عزت ہے، والد کا احترام ہے، ساری زندگی والد کی توقیر کرتا رہا، اس کی بات مانتا رہا، کبھی اس کے دل میں اپنے چچا، اپنے تایا، اپنی پھوپھو کے لیے نفرت پیدا نہیں ہوگی۔ جتنی اس کی گہری، جتنا گہرا تعلق، جتنی گہری محبت اپنی ماں کے ساتھ ہی، اس بنیاد پر اس نے پھر اپنی ماں کے رشتے داروں سے بھی محبت کر دی۔ شادی ہو گئی ہے، جاب لگ گئی ہے، اب میرے پاس جس نے رہنا ہے، بہن بھائیوں میں سے میرے اپنے اتنے اخراجات ہیں، وہ تو جی میرے ساتھ تعاون کرے گا، تو پھر گھروں کا دیکھے نا، میں کیا بتا۔ یوکے کا سسٹم کتنا بہترین، یہ پیسے کی محبت ان ظالموں نے ہمارے دلوں میں ڈالا، یہ پیسے کی محبت، رشتہ داری ایک طرف کر دی، ماں باپ کو ایک طرف کر دیا، دنیا میٹیریل مادہ پرستی ہمارے دلوں میں اتنی بھر دی انہوں نے کہ اب ہمارے سامنے نہ والد کی کوئی قدر ہے، نہ ماں کی کوئی قدر ہے، نہ بہن اور بھائی کی کوئی قدر ہے۔ وذی القربى، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے فرمایا والدین کے بعد قریبی رشتہ داروں کا بھی خیال رکھنا، والمساکین والیتامی، یتیموں کے ساتھ محبت کرنا، مسکینوں کے ساتھ محبت کرنا، مسافروں کے ساتھ محبت کرنا، یہ رب ذوالجلال نے وعدہ دیا تھا بنی اسرائیل سے۔ صرف والدین تک بات ختم نہیں ہوتی، والدین کے بعد بھائی نے بھی کل قیامت کے دن میرے بات پکڑنا ہے، میرا آپ کا کل قیامت کے دن میری بہن نے میرا گریبان رب ذوالجلال کے سامنے پکڑنا ہے، آپ کی بہن نے گریبان پکڑنا ہے، رشتے داروں میں ہم سب کو رب ذوالجلال کے سامنے لانا ہے، یا اللہ یہ ہے وہ جس کے اوپر تو نے لازم کر دیا تھا ہمارا حق، اور اس نے ہمارا حق ادا نہیں کیا تھا۔ کتنی حکم ہے رب ذوالجلال، والدین کے بعد قریبی رشتے داروں کا ذکر کیا۔ یسألونک ماذا ينفقون، میرے رسول نے تجھ سے پوچھتے ہیں کہ جہنم سے بچنے کے لیے ہم کیا خرچ کر سکتے ہیں اور کہاں خرچ کر سکتے ہیں۔ یسألونک ماذا ينفقون، میرے رسول نے تجھ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، یہ کیا خرچ کریں، اپنا مال کہاں پر لگائیں، کون ہمارے مال کا مستحق ہے۔
قل ما انفقتم فللوالدین، تم نے مال خرچ کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے والدین پر مال خرچ کرنا ہے، والاقربین، پھر قریبی رشتہ داروں کا نمبر ہے، والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، والدین زندہ ہیں، والدین جس قریبی رشتہ دار سے ملنے جلنے کا حکم دیتے ہیں اس کے ساتھ ملنا جلنا ہے، یہ رب الجلال کا حکم ہے۔ کیا کہ تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو، اگر اللہ رب العزت کے ہولناک عذاب سے تم نجات چاہتے ہو۔ ہمارے نزدیک تو وقت، ہمارے نزدیک تو پیسہ ہے، وقت ہی نہیں نکلتا، صبح سے لے کر رات تک وہ راٹ پر بندے ہوئے گدے کی طرح کام کرتا ہے، لیکن رشتہ داروں کے لیے کوئی وقت نکالنا پڑتا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ وقت جو آپ نے اپنے عزیز رشتہ دار کے لیے خرچ کیا، استعمال کیا، کل قیامت کے دن یہ وقت آپ کے لیے باعث نجات رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طویل حدیث مفہوم بیان کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرمایا بندے کو رب الجلال کے سامنے لایا جائے گا، رب الجلال اس سے کہے گا میں بیمار تھا تمہیں میری تیمارداری نہیں کی، میں بھوکا تھا تمہیں مجھے کھانا نہیں کھلایا، مجھے لباس کی ضرورت تھی تمہیں مجھے کپڑے نہیں دیے۔ بندہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے، تو ساری دنیا کو کھلاتا تھا، تو نے ساری دنیا کو پلایا ہے، کھلایا ہے، تو نے ساری دنیا کی ضروریات پوری کی، تو سب کو شفا دینے والا، تو کیسے بیمار ہو گیا، تو کیسے کپڑوں کا محتاج ہو گیا، تو کیسے بھوکا رہ گیا؟ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی تیمارداری کے لیے جاتا تو تجھے میں وہاں پر دیتا۔ میرا فلاں بندہ بھوکا سویا رات کو، اگر تو نے اس کو کھانا کھلایا ہوتا تو ایسے ہی تھا کہ جیسے تو نے مجھے کھلا دیا۔ میرے فلاں بندے کو لباس کی ضرورت تھی، اگر تو نے اس کو کپڑے دے دیے ہوتے تو تو نے مجھے لباس دے دیا ہوتا۔ ہمیں وہ کرتی نہیں ہے رشتہ داروں کی، ان رشتہ داریوں کی۔ رب الجلال اتنی تاکید فرما رہے ہیں قرآن پاک کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تاکید بیان فرما رہے ہیں، اور ہم اپنے معاملات کے اندر مصروف ہیں، اور شادی کے بعد تو صرف بیگم اور سسرال نظر آتا ہے، اور تو کوئی نظر نہیں آتا، کیونکہ اگر سسرال کی توقیر نہ کی تو بیگم گھر چھوڑ دے، بیگم کے پیچھے ہر جائز ناجائز کرنا پڑتا ہے، لیکن والد کی، اس کی رشتہ داری کی، والدہ کی، اس کے تعلق کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری نظر بیگم سے آگے نکلتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، انس رضی اللہ عنہ روایت ہے بخاری مسلم کی، یا رسول اللہ میں نے اللہ رب العزت کا ایک فرمان سنا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء يوفى إليكم۔ یا رسول اللہ رب العزت فرمائے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اصل مقصد تک، تم نیکی کی روح تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو ابو طلحہ تمہارا کیا مطلب ہے؟ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ مال و دولت رکھنے والے صاحب میرے والد ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ۔ یا رسول اللہ یہ آیت سنی ہے تو میں نے ایک ارادہ کیا ہے۔ ابو طلحہ کیا سوچا ہے؟ ان احب اموالی الیہ بیعھا، یا رسول اللہ مسجد نبوی کے مرکزی دروازے کے بالکل سامنے جو باغیچہ ہے، یا رسول اللہ یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اپنے پورے مال سے، میری کوئی زمین اتنی بھگت نہیں رکھتی، میرا کوئی درہم و دینار روپیہ پیسہ اتنی بھگت نہیں رکھتا جتنا یہ باغیچہ ہے، یا رسول اللہ میرے لیے بھگت رکھتا ہے، اہمیت رکھتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام اس کے اندر جایا کرتے تھے، کھجوریں کھاتے، نبی علیہ السلام اس کے چشموں کا ٹھنڈا پانی پیتے، اس کے کنویں کا ٹھنڈا پانی نبی علیہ السلام اس کو پیا کرتے۔ نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ اس سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی میرا مال عزیز نہیں، یا رسول اللہ انی ادعوها، یا رسول اللہ میں اللہ رب العزت کے اس فرمان پر اس کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، تحفہ دینا چاہتا ہوں، ارجو باللہ وزفا عند اللہ تعالی، میں اس کی نیکی
اور اس کو ذخیرہ دیکھنا چاہتا ہوں اپنے رب ذوالجلال کے اندر. قیامت کے دن جب میں اس کے سامنے جاؤں رب ذوالجلال کو بھی اس کی نیکی عطا فرمائے. یہ رب ذوالجلال نے سنبھالا ہوا ہو اور مجھے اس کو ذخیرہ کر کے دنیا میں جو میں نے دیا کل قیامت میں بھی مجھے رب ذوالجلال اس کا جو ثواب عطا فرما دے. بس اس سے زیادہ میری کوئی خواہش نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخل شاباش واہ بھائی واہ ابو طلحہ تمہارا کیا کہنا ہے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں سوچا کہ نبی علیہ السلام اس میں جاتے ہیں کھجوریں کھاتے ہیں پانی پیتے ہیں. فرمایا کہ میں نے اللہ رب العزت کا یہ فرمان سن لیا ہے. یہ ہے قرآن و سنت کا متبع انسان, ہماری طرح کا متبع نہیں. جو دل کو اچھی لگتی ہے وہ تو مان لی, جو دل کو اچھی نہیں لگتی وہ بھلے ہر جمعے میں بیان ہو, وہ بھلے ہر روز سننے کو ملے, لیکن عمل نہیں کرنا. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ملاوٹ نہ کریں, ساری دنیا ملاوٹ کرتی ہے, اصل مال اتنی قیمت بن جاتی ہے کوئی لیتا نہیں. قاضی صاحب کہتے ہیں کہ 2 نمبری نہ کریں, 2 نمبری نہ کریں تو لوگ مال نہیں خریدتے ہیں. یہ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں, جھوٹ نہ بولیں تو کاٹ کھڑے کے اوپر چڑھتا نہیں ہے. ملاوٹ نہ کریں, کہا گاج اچھا مال لینے کے قابل ہی نہیں ہے, کیسے نہ کریں. یہ جس وقت کی باتیں کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے دور کی باتیں کرتے ہیں. اس وقت بھی نبی علیہ السلام کے دور میں بھی ایک شخص نے یہ کام کیا. نبی علیہ السلام گزر رہے ہیں, کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا وہ بیچ رہا ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک کو کھجوروں کے ڈھیر کے اندر داخل کر دیا. نبی علیہ السلام کو گیلی کھجوریں محسوس ہوئی. اب گیلی کھجوریں توڑ میں کم چڑھتی ہیں, خشک کھجور زیادہ چڑھ جاتی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ماں ہذا یا صاحب الطعام, او اللہ کے بندے یہ کیا ہے, اوپر خشک کھجوریں ہیں نیچے گیلی ہیں. اچھا اچھا مال سامنے لگایا ہے اور چھوٹا چھوٹا جو گھٹیا ہے خراب ہے وہ اپنے سامنے رکھا ہے. پیسے اپنی مرضی کے لیتا ہے, جب مال ڈالنے لگتا ہے تو سامنے سے ڈالنے شروع کر دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے, اصابت السماء یا رسول اللہ, یا رسول اللہ وہ دھیان کی نیکی ہے. رات کو بارش ہوئی تھی یا رسول اللہ کھجوریں گیلی ہوگی, میں نے خود جان بوجھ کے یہ کام نہیں کیا. اصابت السماء یا رسول اللہ رات بارش ہوئی تھی, نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے بددیانتی کی, نہ عمر نے کہا یا رسول اللہ میں نے بددیانتی. نبی علیہ السلام نے فرمایا فَهَلَّا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ لِكَيْ يَرَى النَّاسُ, اگر بارش ہوئی تھی کھجوریں تیری گیلی ہوگی, تو نے ان گیلی کھجوروں کو ڈھیر کے اوپر رکھنا تھا. لوگوں کی مرضی چاہیں تو خرید دیں, ان کی مرضی چاہیں تو چھوڑ کر چلے جائیں. من غش فلیس منا, جس نے میرے کسی امتی کو دھوکہ دیا وہ میرے راستے پر نہیں. پھر کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کریں, بیٹا بڑا نافرمان, بے ایمانی کا سودا تم نے اس کو کھلایا, حرام مال تم نے اس کو کھلایا, تم نے 2 نمبریاں کر کر کے اس کو کھلایا, اپنی بہن بھائیوں کی جائیداد پر قبضہ کر کے تم نے اسے کھلایا. مولوی صاحب نے اپنی مسجد میں آنے والے چندے سے اپنے بال بچوں کو پالا, اپنی بیوی کی ضروریات پوری کی. خادم مسجد ہے, لوگ اللہ کے نام پر دیتے ہیں, انتظامیہ مسجد لوگ اللہ کے نام پر دیتے ہیں, یہ اس کے اپنے کاروبار چل رہے ہیں. کیسے تیری اولاد تیری فرمان ڈال وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ, اللہ رب العزت نے فرمایا میرے نبی پر ایمان لانے والوں کی شان یہ ہے کہ جب وہ عمل کر لیتے ہیں, عمل کرنے کے بعد بھی ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں رب ذوالجلال ہمارے اس عمل کو ٹھکرا نہ دے. نیکی کرنے کے بعد بھی وہ ڈر رہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کر میں نے کوئی اچھا انسان نہیں دیکھا. وہ نیکی کر کے بھی آنسو بہایا کرتے تھے اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ اب کے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں وہ گناہ کر کے بھی نہیں روکتے. میں آج آپ کے سامنے یہ کہہ رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا ابو طلحہ کیا کہنا تمہارا, بڑا ہی بہترین مال ہے جو رب ذوالجلال کے احکامات کی, رب ذوالجلال کے فرمان کی پیروی کرتے ہوئے تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو. یہ تھے اس وقت کے متبع قرآن و سنت. بیگم نہیں مانتی نہیں رکھتی بیٹھ, بوڑھا لگوں گا نہیں رکھتی بیٹھ. دل کی بات, رب ذوالجلال کا فرمان ایک طرف ہے, یہ دل کے پیچھے چلتا ہے. لوگ کہیں گے یار ہماری ساری بیگمات بغیر پردے کے ہیں اور تمہاری بیگم پردہ کرتی ہے, معاشرے میں آکورڈ لگے گا. لوگ
زندگی عروس کے لوگ مجھے فرسودہ خیالات کا حامل کہیں گے، لوگ کہیں گے کہ یہ پرانے زمانے کا انسان ہے. چھوڑو یار، کس کس کا منہ میں بند کروں گا؟ میں نہیں پہنا تھا وہ تھا، میں اس قابل ہی نہیں تھی. آپ جو بیان کرتے ہیں ہم اس پر نہیں کر سکتے. فاتقوا اللہ مستطاعتم، جتنی توفیق، جتنی استطاعت، جتنی اللہ رب العزت نے تمہارے نفسوں کے اندر قوت پیدا کر رکھی ہے، اس قوت اور طاقت کے مطابق عمل کرتے رہو. باقی کو رب الجلال معاف فرما دے گا. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خطبے میں اپنے حدیث کو پورا کرتے ہیں. سبحان اللہ رب العزت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ داری کی اہمیت کے متعلق، صلہ رحم کے مطابق ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے رسول اللہ رب العزت سورہ آل عمران میں قرآن پاک 34 پارے کی پہلی آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ تم اس وقت تک نیکی کے اصل مقصد تک پہنچ ہی نہیں سکتے، نیکی کو حاصل ہی نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ نہ کرو. یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ میرا سب سے پسندیدہ مال یہ جس باغیچے میں آپ جاتے ہیں وہاں آپ کھجوریں کھاتے ہیں، وہاں کے کنویں کا ٹھنڈا پانی آپ پیتے ہیں، میٹھا پانی آپ پیتے ہیں. یا رسول اللہ اس سے بڑھ کر کوئی مال عزیز نہیں ہوتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے ہیں یا رسول اللہ اور پھر کیا کہا؟ فَاللَّهَ حَيْثُ أَرَاكُمْ. یا رسول اللہ یہ باغیچہ آپ کے سپرد ہے، آپ اس کو تقسیم کر دیں جہاں آپ چاہتے ہیں، جہاں آپ کا حکم آپ اس کو تقسیم کر دیں. جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں آتا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کے لیے کچھ آتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلال رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں سارے صبح بھوکے ہیں بلال، یہ معلم ہے. اسی لیے رب الجلال نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے کہ جس نے اپنی ضروریات کو دبا کر، جس نے اپنی خواہشات کو دبا کر
اب خود بھوکا رہ کر اپنی بیگمار کو بھوکا رکھ کے اصحاب صفہ کو کھلایا. وہ کون ہے؟ جو اپنے گھروں سے نکلے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے، مسجد نبی کے اندر رہتے ہیں، نبی اسلام کو قرآن سکھاتے ہیں. یا رسول اللہ یہ میرا مال ہے، جہاں آپ کا دل کرتا ہے آپ اس کو تقسیم کریں. آج کل کا مولوی ہوتا تو کیا کرتا؟ بہتر سمجھتے ہیں، لے کے اپنی جیب میں ڈال دیتا. تم پکے جنتی ہو، تم اس کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرو، تمہارا اللہ رب العزت کے ہاں جنت کا گھر پکا ہو چکا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے صنفان من الناس اذا صلحوا صلح الناس كلهم. فرمایا کہ لوگوں کی دو قسمیں ایسی ہیں اگر وہ سدھر جائیں ساری انسانیت سدھر جائے. لوگوں کی دو قسمیں ایسی ہیں، الامراء والعلماء. پہلے حکمران، اگر حکمران درست ہو جائے، رعایا درست ہو جائے، اگر مولوی درست ہو جائے تو معاشرہ درست ہو جائے. اس کا اپنا پیٹ نہیں بھرتا، گردن موٹی ہوتی جا رہی ہے، پیٹ باہر نکلتا جا رہا ہے، بچے گاڑی پر گاڑی لے رہے ہیں، مدرسے کے بچے بھوکے ہیں، مسجد کی ضروریات بیچ نہیں ہے، مولانا صاحب کی اپنی ضروریات پوری نہیں. نبی علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ لے لیجیے، جہاں آپ کا دل چاہتا ہے اس کو استعمال میں لے آئیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا انا قد سمعت، ابو طلحہ میں نے تمہاری بات سن لی ہے، وانا ارى ان تجعل في الاقربين. ابو طلحہ میں یہ سمجھتا ہوں تم اس کو اپنے بھائیوں میں، بہنوں میں، اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. فقسم ابو طلحہ فی اقاربہ وبنی عمہ. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا میں خود غریبوں کے بھائیوں کو عطا کرتا ہوں، میرا باپ اس پر ناراض تھا کہ ہم نے تو اس کو جائیداد میں حصہ دیا، ہم سب بہن بھائی اس کے ساتھ ناراض ہیں، کیوں ہمارا والد ناراض اس سے دنیا سے چلا گیا، ہم نے اس سے کوئی بات نہیں کرنی، ہم نے اس سے قطع تعلقی کرنی ہے. اس سے رشتہ مانگا تھا ہمارے بڑے بھائی نے، ہماری بہن سے اس نے دیا نہیں. اس کے بعد بھائی جان نے کہا کہ اس بہن سے تعلق نہیں رکھنا، ہم تو اپنے بڑے بھائی کی بات مانتے ہیں. بڑے بھائی کی بات ماننا اللہ رب العزت کے مقابلے میں، بڑے بھائی کی بات ماننا رب ذوالجلال کی شریعت کے مقابلے میں. اللہ رب العزت کے جس کی تاکید رب ذوالجلال نے 10 مرتبہ والدین کا نام لے کر کی، اگر ان کی بات مانی رب ذوالجلال کے احکامات کی خلاف ورزی میں، رب ذوالجلال کے ہاں کل قیامت میں بات پوچھ ہونی ہے، پوچھ ہونی ہے، سوال ہونا ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، لیکن اگر یہ تجھے حکم دے کہ اللہ کی شریعت کے خلاف عمل کر، پھر تم نے ان کی بات کو نہیں ماننا. وَصَائِبُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ رہنا اچھے طریقے سے، لیکن خلاف شریعت بات نہیں ماننا. اتنا درجہ ہے عزیزی رشتہ دار، عزیز قریبی رشتہ داروں کا، کتنی اہمیت ہے. یہ رب ذوالجلال کا وہ فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیان کرتا اہمیت ہے کہ صحابی رسول کہتے ہیں عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول مسلمان ہونے والوں میں سے کہتے ہیں میں آیا نبی علیہ السلام کے پاس. آخری حدیث بیان کرتا ہوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جلدی آنے کی کوشش کیا کریں. سوئے رہتے ہیں ہم اپنے گھروں کے اندر، نیند پوری کر رہے، 6 دن کی تھکاوٹ اتارنی ہوتی ہے. ایک دن ہوتا ہے اللہ کے بندوں خود بھی آیا کریں، اپنے کسی نہ کسی دوست کو لے کر آیا کریں، اپنی بیگ ماں کو لے کر آیا کریں. کتنی تیزی کے ساتھ معاشرے کے اندر وہ برائیاں. کل مجھے کسی دوست نے 2-3 دن پہلے میسج بھیجا کہ جی انہوں نے کہا کہ مسلمان، مانا اس کا بیان، مسلمان جو ہے نا وہ ہمارے مقابلے میں آنا چاہتے ہیں اور ہمیں اس کفار نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی سوچ بچار کرنی چاہیے. ان کے باپ نے کہا کہ مسلمانوں کے کتنے بچے ہیں جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، کتنے اسکولوں میں، انہوں نے کہا 80% آباد اسکولوں میں. انہوں نے کہا پھر ٹھنڈا دودھ پی کے سو جاؤ. ہمارا بنایا ہوا نظام تعلیم ایسا ہے کہ وہ کبھی یہودی عیسائی کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا، اور ہم خود سوچیں ہم اپنے بچوں کو کیا دکھائیں. ایک دن ہوتا ہے آپ کی وجہ سے یقین مانے 35 سے 40 پر آیا، 40 سے 45 پر آ گیا کہ آپ لوگ وقت پر پہنچ جائیں، رجسٹر میں آپ کا نام لکھ دیا جائے. کل قیامت کے دن جب فرشتہ رجسٹر لے کے اللہ رب العزت کے سامنے جائے تو رب ذوالجلال آپ کا نام دیکھ کر خوش ہو جائے، آپ کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے کہ میرے بندے نے کوئی جمعہ چھوڑا نہیں. ممبر جب امام مسجد آ جاتا ہے، فرشتے اپنا رجسٹر بند کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں. اور اتنی خطبے کی اہمیت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یستمعون الذکر، وہ بھی خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں. جن کو ثواب
جن کو عذاب وہ اس سے ماورا ہیں، وہ تو خطبہ سنے اور ہم گھروں میں نیند پوری کرتے تھے، 6 دن کے بعد آتے ہیں اور وہ بھی ایسے آتے ہیں جس طرح اللہ کرے کوئی ایسا نظام آ جائے کہ ایس پی صاحب جمعہ پڑھائیں، پھر میں دیکھوں کون لیٹ ہوتا ہے، دروازے پر کھڑے ہو، دربان جناب ایسے چوک کھڑا ہو، آر پی او صاحب سی پی او صاحب جمعہ پڑھا رہے ہوں، پھر دیکھتے ہیں ہم کتنے لوگ لیٹ ہوتے ہیں، عدالت میں کیسے پہنچ جاتے ہیں، یا تاریخ گزر گئی تو اگلی تاریخ پڑھ جائے، کس طرح وکیل کا پرسو کرتے ہیں، دنیا کے لیے اتنے ہم تدو کرتے ہیں، اتنی کوشش، اور یہ دین ہی ہے جس کو ہم نے اپنے پسند کچھ ڈال رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پھر ہم عمل نہیں کرتے ہیں، پھر ہماری نسل بھی ایسا رویہ ہمارے ساتھ اپناتی ہے کہ ہم گھٹنوں میں اپنا سر لے کے روتے ہیں، پھر رضائی کے دموں کر کے ہم روتے ہیں، کیونکہ ہمارا اپنا تعلق نہیں شریعت کے ساتھ۔ اللہ کے لیے آیا کریں، وقت پہ آیا کریں، کسی نہ کسی دوست کو ساتھ لے کر آیا کریں، اپنی بیٹ مال کو لے کر آیا کریں۔ باقی گفتگو انشاءاللہ ساتھی نے پوچھا ہے کہ اوجری اور گردے کھانا یا جیسے کپورے کہتے ہیں اسے کھانا جائز ہے؟ جو جانور حلال ہے اس کی ہر چیز حلال ہے، سیری پائے ہو، اوجری ہو، اس کے گردے ہیں، اس کے کپورے، اللہ رب العزت نے ان سے کسی چیز کو حرام نہیں کیا، نہ سنت سے اس کا کوئی ثبوت ہے۔ یہ ٹکا ٹک جتنے بھی ہیں اٹھوں پر اس وقت ہم بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں، لیکن جب قربانی کی باری آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو مکروہ ہے۔ شریعت نے ان کو حلال قرار دیا ہے، ان کو حلال ہی سمجھنا چاہیے، ان کے بارے میں کچھ طرح سے فتویٰ نہیں لینا چاہیے۔ اور کسی بہن نے پوچھا ہے یہ تاش کھیلنا بچوں کا اور لاٹری کھیلنا، یہ بھی ابسراموں میں سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ آئیں گے جو شطرنج کھیلتے ہیں دنیا کی زندگی میں، خواہ وہ جوئے کے ساتھ کھیلیں، خواہ وہ وقت گزارنے کے لیے شطرنج کھیلنے والے کل قیامت کے دن رب العزت کے دربار میں آئیں گے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے ہاتھ جو ہے وہ خون کے، وہ خنزیر کے خون کے ساتھ سرخ ہوں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ شطرنج کا تو ذکر اللہ رب العزت نبی علیہ السلام نے کر دیا، اس کے اوپر جتنی بھی اس وقت سے شطرنج تھی، اب آگے بورڈ گیمز آ گئی ہیں، اس کے مطابق جتنی بھی قسمیں ہیں، وہ لوڈو ہے، وہ 12 گیٹ ہے، جتنے بھی ہیں وہ ساری کی ساری سے زمرے میں آ گئے۔ ہم عمل کریں گے تو ہمارے بچے انشاءاللہ عمل کریں گے۔ جب باپ کو وہ دیکھتے ہیں کہ تایا آیا ہے، چچا آیا ہے، ماموں آیا، چلو یہ گیم ہو جائے، مان پتہ کھیلنے کی، تاش کھیلنے کی، گھر کھیلتے ہیں، تو جب وہ کھیلتے ہیں تو پھر بچوں میں تو باہر جا کے کھیلتے ہیں پھر انشاءاللہ۔ اس لیے ہمیں خود دین کا شوق ہونا چاہیے، اور لاٹری یہ بھی سود کے زمرے میں ہے، اس لیے کہ آپ میں سے ہر شخص اس چیز کے حصول کے لیے 50 روپے دیتا ہے، وہ 1000 روپے کی چیز ہے، اور وہ 1 لاکھ روپے کما کر کسی ایک شخص کو وہ 1000 کی چیز دے دیتے ہیں، اور باقی 99,000 اس کی جیب میں چلا جاتا ہے۔ یہ بھی شریعت کا جو 5 اصول ہیں، لا ضرر ولا ضرار، اس کے مخالف ہے، لہذا لاٹری بھی نہیں کھیلنی چاہیے۔ یہ ہر طرح کی چیزیں شریعت کے خلاف ہیں۔ سبحان اللہ رب العزت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،